براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. تو بزرگ یوحنا 17 آیت میں یوں لکھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ شریعت کس کی معرفت دی گئی ہے؟ بزرگ موسیٰ کی معرفت۔ اور آگے لکھا ہے مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ آمین۔ زوردار ذرا کہیں آمین۔ چلے خدا آپ کو برکت دے۔ اب غور سے سنیے گا، دو حصے ہیں، دونوں بڑے خاص ہیں۔ آپ کو پرانا عہد بھی اس میں ملے گا اور آپ کو نیا عہد بھی ملے گا، یعنی پوری بائبل کی جو تعلیم ہے ان دو آیتوں میں سمائی ہوئی ہے اور انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کے دوسرے حصے پہ آتا ہوں، فضل اور سچائی یہ یسوع مسیح ہی کی معرفت کیوں پہنچی؟ فضل اور سچائی، فوکس کیجئے گا، میری طرف دھیان دیجئے۔ فضل اور سچائی جو مسیح کی معرفت پہنچی، تو سوال یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح ہی کی معرفت کیوں پہنچی؟ کیا مسیح کے بغیر یہ نہیں پہنچ سکتی تھی؟ کیا مسیح کے تجسم ہوئے بغیر خدا فضل نہیں کر سکتا تھا؟ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ سوالات جو ہیں ہمارے ذہن میں موجود ہیں، تو ہم اسے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس آیت کا حصہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں مسیح میں نجات کے منصوبے کو جو خدا نے بنایا۔ اچھا، پہلی بات سنیے گا، جب یہ آتا ہے کہ فضل مسیح کی معرفت پہنچا، تو کیا پہلے فضل نہیں تھا؟ بیٹیوں غور سے سنیے گا، پہلے فضل نہیں تھا، کیونکہ یہاں تو یہ لکھا ہے کہ مسیح کی معرفت پہنچا، تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے پہلے فضل نہیں تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو سنیے ذرا اور خدا کے ذہن کو، خدا کی مرضی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ خدا فضل ہے کیا؟ چلے میں اس میں نے ایک پیغام بھی دیا تھا، پتہ نہیں وہ آپ نے اس کو اپنی زندگی کا کتنا حصہ بنایا ہے۔ فضل کیا ہے؟ تو فضل ہے کیا؟ سنیے گا، فضل میں اسے اپنے جو جتنا آسان کر کے پیش کر سکوں ان لفظوں میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ فضل خدا کا وہ رویہ ہے، فضل خدا کا وہ رویہ ہے جس میں وہ گنہگار پر اپنا رحم کرتا ہے، جس میں وہ فضل خدا کا وہ مزاج ہے، وہ رویہ ہے جس میں وہ کسی کی قابلیت، کسی کی صلاحیت کے بغیر بلا امتیاز اپنے
रहम से, अपनी मोहब्बत में उसके लिए भलाई करता है, उसकी जिंदगी में काम करता है, उसकी मदद करता है, उसे संभालता है, उसकी फेवर में खड़ा हो जाता है। और इसे डिटेल के साथ भी आप और लफ्ज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? खुदा का फजल है। हालेलुया। आए जोरदार एक दफा खुदा के फजल के। अच्छा मुझे माफ करिएगा, अगर मैं ये समझता हूं कि अगर फजल ना होता, अगर सुनिए गौर से, अगर फजल ना होता, यानी खुदा रहीम ना होता, खुदा तरस वाला खुदा ना होता, खुदा भलाई करने वाला खुदा ना होता, अगर फजल ना होता, यानी खुदा का ये रवैया ना होता, अगर उसकी जात में ये सिफात ना होती, तो कोई एक शख्स भी बच नहीं सकता था। ये याद रखिएगा, कोई एक शख्स भी बच नहीं, कोई एक शख्स भी बच नहीं सकता था। ये याद रखिएगा। तो इसलिए हम जितनी भी खुदा के फजल के लिए शुक्रगुजारी करें, वो क्या है? वो बहुत कम है। आमीन। सब बोलिए आमीन। और याद रखिएगा, फजल ही में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना, ये उसके फजल ही का हिस्सा है और फजल ही में ये हमें मिला है। अगर वो बर्दाश्त ना करे, अगर वो तहम्मुल ना करे, तो फिर आप एक सांस भी नहीं ले सकते। तो वो बर्दाश्त और तहम्मुल ये बहुत बड़ा खुदा का गिफ्ट है आपके लिए। सुनिएगा, आपने शायद गौर ना किया हो, बर्दाश्त और तहम्मुल खुदा का जो, इसकी वुसअत बहुत ज्यादा है। गुनाह बेगुनाह, और लिखा है बाइबल में कि जो पेशतर से हो चुके थे, गलती पर गलती, गुनाह पर गुनाह, गलती पर गलती, गुनाह पर गुनाह, लेकिन आप बचे चले आते। तो पता है क्यों बचे चले आते? खुदा का तहम्मुल, उसकी बर्दाश्त, इसकी वुसअत, इसकी कैपेसिटी उसमें बहुत बड़ी है। अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि वो सब कुछ देख भी रहा है तो भी वो खामोश रहता है, डिले करता है, मौका देता है। और यही सबब है हमारे जिंदा रहने का। याद रखिए, आप रात को सोते हैं, सुनो गौर से, गौर कीजिए जरा, आप रात को सोते हैं, सुबह फिर उठते हैं। कभी आपने गौर किया है कि क्यों? अच्छा, रात को बाज़ वक़्त हम प्रे भी नहीं करते। हो सकता है किसी बुरी हालत में ही हम सो गए, हो सकता है किसी बुरे फेर के साथ ही हम सो गए रात को, गुनाह के अंदर, बुरी हालत के अंदर, नापाकी के अंदर, बगैर नजात के हम जो है जिंदगी गुजार रहे होते हैं। रात को भी सो गए, फिर सुबह उठ गए, फिर सूरज निकलता है, फिर सुबह सूरज निकलता है, फिर रोशनी होती है और फिर सब कुछ वैसे का वैसा होता है। ये क्यों? कभी गौर किया है कि क्यों है? जी, गौर किया है क्यों? क्योंकि खुदा तहम्मुल करता है, आमीन, बर्दाश्त करता है। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता, डिले करता है, बर्दाश्त करता है। कितने हैं जो अब तक तौबा नहीं यहाँ पे की हुई, लेकिन आपके लिए सूरज निकलता है, आपके लिए एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। आपको खुदा ने मारा तो नहीं अभी? कितने हैं जिन्होंने गुनाह नहीं छोड़ा, मारा तो नहीं उसने? अच्छा, क्यों? जबकि लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत। लेकिन फिर भी क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि खुदा बर्दाश्त करता है। ये उसकी जात की खूबी है, सिर्फ है। और ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसके सबब से हम एक दिन से दूसरे दिन, हम दूसरे दिन से तीसरे दिन हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त करता है। हालांकि हमारे काम नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसकी जात की खूबी ये है कि वो तहम्मुल करता है, बर्दाश्त करता है। आमीन। तो सुनिएगा, खुदा का फजल, और ये भी याद रखिए, सुनिए मेरी तरफ देखिए, खुदा की कोई भी खूबी वक्त के मुताबिक उस पे जो है नहीं आती है।
وہ جیسے ازل سے خدا ہے اپنی صفات میں بھی وہ ازل سے ہی قابل ہے. ہاللیلویا. اے زوردار. محبت بھی ازل سے ہے, رحیم بھی ازل سے ہے وہ, اور بھلا بھی وہ ازل سے ہے. اس لیے کوئی بھی خدا کی ذات کی خوبی وقت کے مطابق, ضرورت کے مطابق اس میں نہیں آتی ہے. وہ لا تبدیل گاڈ ہے. ہاللیلویا. پھر ایک دفعہ زوردار, ہمارا خدا لا تبدیل ہے. وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا. آمین. تو پھر سنیے گا غور سے, خدا کا فضل جو مسیح کی معرفت پہنچا, یہ فضل پہلے سے ہی اس میں کیا ہے, موجود ہے. مسیح کی معرفت پہنچنے سے یہ مراد نہیں کہ خدا پہلے رحیم نہیں تھا, پہلے وہ ترس نہیں کھاتا تھا, پہلے وہ مدد نہیں کرتا تھا, پہلے وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا تھا. ہرگز ایسا نہیں ہے, یہ پہلے سے ہی اس کی ذات کا حصہ ہے. آمین. کیونکہ کوئی بھی وہ بھی وقت کے ساتھ اس میں نہیں آتی, وہ جیسا ازل سے ہے وہ ویسا ہی ہے. ہاللیلویا. اس کی ساری صفات اس کے ساتھ ویسی ہی ازلی صفات ہے. آمین. تو سنیے گا غور سے, جس فضل کی, آپ غور سے سنیے, توجہ کیجیے, اگرچہ خدا کا فضل جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے, اور وہ ہمیں مختلف طرح سے نظر بھی آتا ہے, ظاہر بھی ہوتا ہے, اور ہم اسے دیکھتے بھی ہیں, لیکن تو بھی سنیے گا, جو فضل مسیح کی معرفت پہنچا یہ خدا کا خاص فضل ہے. ہاللیلویا. مسیح کی معرفت جو فضل پہنچا اور جس فضل میں ہم شامل ہوئے, یاد رکھیے گا یہ خدا کا خاص فضل ہے. آمین. تو اس پہ تھوڑا سا غور لے کے سنیے گا, میری طرف دیکھیے غور سے. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا, بس مختصر لیکن بنیادی جو بات ہے میں وہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. عام فضل اور خاص فضل, تو خدا کی ذات کو ضرور سمجھیے, بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. عام فضل اور خاص فضل, تو ہمارے پاس جو مسیح کے وسیلے جو فضل پہنچا اور پہنچایا گیا ہے یہ خدا کا خاص فضل ہے. لیکن خدا کا فضل پہلے بھی موجود ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے, اور وہ خدا کا عام فضل ہے. اور اس میں سنیے گا آپ کیسے اس کی ججمنٹ کر سکتے ہیں. سنیے غور سے, سنیے بیٹیوں غور سے, آپ عام فضل کی ججمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو خدا کا عام فضل یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں, جتنے بھی قبیلے, جتنے بھی انسان, اور یہاں تک کہ جو کچھ خدا نے تخلیق کیا ہے وہ اپنے عام فضل میں ہر چیز کو سنبھالتا ہے, پالتا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے. ہاللیلویا. سنیے گا, کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے, کوئی اس کی بندگی کرے یا نہ کرے, کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے, تو بھی وہ پروردگار ہونے کے ناطے, تخلیق کرنے کے ناطے, خالق ہونے کے ناطے ہر ایک کو بلا امتیاز اولاد بھی دے گا, صحت بھی دے گا, ضرورت بھی پوری کرے گا, خوراک بھی دے گا, پوشاک بھی دے گا, اور اس کو صحت بھی دے گا. آمین. میرے ساتھ ایک حوالہ بولیے, یونا کی کتاب, یونا نبی پرانے عہد میں سے. جلدی سے ذرا کیجئے گا, ایک دو بات تو ضرور ٹائم کے مطابق آپ کے سامنے رکھ سکوں میں. جلدی سے, اس کے 4 چیپٹر ہیں تو لاسٹ والا چیپٹر ضرور کھول لیجیے. یونا کی کتاب, جلدی سے. اب دیکھیں جن کے پاس صرف یہ یہاں بائبل ہے, پرابلم آ گئی نا, تو اگر گھر پہ بائبل ہو اور اگر ساتھ لے کر اس کو ہم آئیں تو یہ پرابلم تو نہ ہو کہ اب وہ کتاب کہاں سے نکالیں, کیونکہ ہمارے پاس جو یہاں پڑھی ہوئی کتابیں ہیں یہ صرف نیا عہد ہے, جب پرانے عہد کی 2 کتابیں ہیں, مثال اور زبور. تو بائبل اگر کسی کے پاس ہے اور وہ گھر سے نہیں لے کر آتا تو یہ اس کی نیت میں پرابلم ہے. آلسی ہوگا,
بائبل پکڑنے کا شوق نہیں ہوگا یا عبادت کے لیے آیا ہی نہیں ہوگا، پکنک پہ آیا ہوگا کہ بائبل کیا کرنی ہے ساتھ، بائبل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو جانا ہے پکنک پہ سیر کرنے، تھوڑا سا وہاں بیٹھیں گے چرچ میں، اس کے بعد گھومے پھریں گے اور سیر تفریح بھی ہو جائے گی اور پھر گھر آ جائیں گے تو بائبل کی کیا ضرورت۔ تو یہ نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، آپ کی جیسی نیت ہے آپ ایسے ہی ایکشن کریں گے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، چرچ آتے ہیں تو چرچ کی حالت میں آئے، بائبل گھر پہ ہے تو ضرور ساتھ لے کر آئے، آمین۔ بائبل آپ کو بوجھ نہیں لگنی چاہیے، بائبل آپ کے سٹائل کے اندر کوئی جو ہے اس کو رکاوٹ کا باعث نہ، اپنے فیشن یا اپنے سٹائل میں اس کو پرابلم کی طرح نہ استعمال کرے، اس کو رکاوٹ کا باعث نہ بنائے۔ یاد رکھیے گا ہمارا سٹائل تو اسی سے خوبصورت ہوتا ہے، ہاللیلویہ، ہم اسی سے جانے جائیں، اسی سے پہچانے جائیں، ہماری پہچان خدا کے کلام کے ساتھ ہو، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہو، کاندھوں پر سلیبے ہو اور ہاتھ میں کیا ہو، انجیل۔ کیا ہے جی گیت، کاندھوں پر کیا ہو، سلیبے۔ اب آج کا ماڈرن بچہ کہے گا سلیب کو دور کرو، میرا تو فیشن خراب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج کا جو چرچ میں نوجوان بیٹی بیٹا اس کے کاندھے پہ سلیب نہیں، اس کو سلیب تو اچھی ہی نہیں لگتی، کیونکہ سلیب دکھوں کو پیش کرتی ہے، سلیب دنیا کے ساتھ عداوت کا نشان ہے، سلیب خواہشوں کو قربان کرنے کا نشان ہے، اور ہم تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو اسٹائل میں آنا چاہتے ہیں، فیشن میں آنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا چرچ میں نوجوان جو ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کے کاندھے پہ سلیب، یہ گیت ہی سوٹ نہیں اسے کرے، اور یہ اگر گائے گا بھی تو ایسے ہی گائے گا گیت کی طرح، اصل میں وہ سلیب اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور سلیب تو کیا، سلیب تو دور کی بات ہے، تو گھر میں بائبل جو ہے وہ اٹھا کر نہیں یہاں لا سکتا، تو یسوع کی سلیب کیا اٹھائے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چرچ میں آئے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئے، فارمیلٹی پوری نہ کرے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ آئے، کسی کے کہنے پہ نہ آئے، ایمان کے اثر سے، ایمان کی تحریک سے کلیسیائی رفاقت قائم کرے، تو آپ دیکھیے آپ خوشی کے ساتھ آئیں گے، جوش کے ساتھ آئیں گے، بیداری کے ساتھ آئیں گے، خدا کے پاس آئیں گے اور اس پر فوکس کریں گے اور بھرپور اس کے نام کو اونچا کریں گے، اسے جلال دیں گے اور اپنی روحوں کو بھی اونچا کریں گے، آمین، ہاللیلویہ۔ سو اس لیے سنیے گا، نکال لیجیے گا یونا کی کتاب، لاسٹ والا چیپٹر۔ تو سنیے، آپ سب کو پتا ہے کہ یونا کو کس کام کے لیے نینوا میں بھیجا گیا؟ جی، منادی کے لیے۔ منادی، کیا منادی تھی؟ سنیے جی میرے ساتھ رہیے، نینوا شہر میں بزرگ یونا جو ہے منادی کے لیے بھیجا گیا۔ ہاں، ماریا بیٹی نے صحیح پڑھا ہے، منادی یہ تھی کہ صرف انفارمیشن دو، خدا کا یہ پیغام تھا، بتاؤ ان کو کہ خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 40 دن بعد نینوا شہر کو کیا کرے گا، تباہ۔ یہ پیغام تھا، یہ منادی توبہ والی منادی نہیں تھی، توبہ تو پھر انہوں نے خود کی، ٹھیک ہے، یہ پیغام تھا یونا نے جو دیا۔ اور اچھا بندہ بھی ایڈا تیز سی، انہیں 3 دن کا کام 1 دن سی پورا کر کے انہوں نے بیٹھا اور سیٹ نے پھر کام کھاؤ تے جا کر باہر پہاڑ پر بیٹھ گیا، نے کہا پھر نہ انہوں دیکھ دیکھیں۔ تو اس طرح کا معاملہ تھا یہ سارا، جو جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ ان کی دو کام پورا ہوئے تے نینوا جڑا سارا درم مٹی ہو جائے تے لوگ بھی ویچی مار جائے، کام ٹوٹے گئے، وہ یہ ویٹ کر رہا تھا۔ خیر سنیے گا، یسوع مسیح نے ایک بات کہی، سنیے غور سے، کاش ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائے۔ وہ ان کا یہ جو مزاج تھا وہ ایک الگ پہلو ہے۔ مسیح نے کہا تم میں وہ روح نہیں ہے، انتشاری روح، کسی کی ہلاکت چاہنے والی روح چرچ کے اندر نہیں ہے، آمین۔ چرچ کے اندر کیا ہے؟ معافی والی روح، آمین، بدلہ لینے والی روح نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ اچھا سنیے، خدا نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ بھی ایسے کی انہوں نے کہ بادشاہ سے لے کے سب نے کیا کیا، روزہ رکھا اور ٹاٹوڑا، کھانا نہیں، جانوروں کو چارہ تک نہیں دیا، سب بیٹھ گئے اور خدا کے سامنے انہوں نے خود کو پست کیا، اور خدا نے کیا کیا، خدا نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اب یونا جو ہے خدا کا بندہ، وہ کیا کہتا ہے، اسے یہ بات اچھی نہیں لگی، اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنی سوچوں کے مطابق خدا کو ڈھیل نہیں کرنا، خدا کو ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیا برا لگتا ہے، یہ معنی نہیں رکھتی ہے باتیں۔ اہم بات کیا ہے،
خدا کو کیا اچھا لگتا ہے اور خدا کو کیا برا لگتا ہے. آمین. اب وہ کیا کہتا ہے, ایک آیت پہ شاید ضرور پڑھیے گا, عام فضل آپ کو نظر آئے گا پوری بائبل میں سب قوموں کے لیے, جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. تو 2 آیت کا لاسٹ والا حصہ میں 4 چیپٹر 2 ورس اس کا لاسٹ والا حصہ کیا لکھا ہے, میں جانتا تھا. جی سنو ذرا غور سے, کاش سب یہ جان لیں. یہ سب کے جاننے کے لیے انفارمیشن جو یہاں موجود ہے, اور جو اب تک نہیں جانتے اس انفارمیشن سے ناواقف ہے, وہ بڑے خسارے کے اندر ہے. تو اس لیے سب کو یہ بات جاننی چاہیے خدا کی ذات کے تعلق سے. کیا ہے جی انفارمیشن اس کے پاس سے؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے, جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. ہاللیلویہ. اتنی خوبصورت خدا کی ذات کی خوبیاں ہیں. آئے زوردار خدا کے لیے ہم اسی لیے بچے ہیں کہ وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. خدا نے کہا لوگوں کا نظریہ خدا کے تعلق سے عجیب عجیب سا ہے, تو خدا ہمیشہ اصلاح کرتا رہا ہے ایسے ذہنوں کی. خدا نے کہا ایک یہ تھا, ایک سوچ تھی کہ خدا شریر کی ہلاکت سے خوش ہوتا ہے. تو خدا نے حزقیل کے وسیلے کہا جی یہ بھی سٹیٹمنٹ غلط ہے, میں شریر کی ہلاکت سے خوش نہیں. اس سے خوش ہوں وہ توبہ کرے, باز آئے, رجوع لائے اور زندگی پائے. آمین. خدا کی خوشی زندگی دینے میں ہے, کسی کی ہلاکت میں خدا کی خوشی نہیں ہے. آمین. تو بزرگ کیا جانتا ہے, میں جانتا تھا کیا کہ تو رحیم و کریم ہے. یعنی وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں جاننا سا تو یہ کر رہی کر رہا. زبردست. کاش ہم بھی جان لیں کہ خدا ہمارا رحیم و کریم ہے. آمین. ہاللیلویہ. کاش اس انفارمیشن سے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنے رحم کی دولت کے مطابق مجھے عطا فرما. تو یاد رکھیے جب آپ اس کی رحم کی دولت, تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, تو پھر کیا ملے گا, آپ کی سوچ سے زیادہ ملے گا, کیونکہ اس کی رحمت ابدی اور بڑی وسیع ہے. ہاللیلویہ. لیکن جب آپ ضد لگا کر بیٹھے ہوں گے کہ مجھے یہ دے, تو پھر آپ کو وہ وہی دے گا, اس سے زیادہ وہ آپ کو دے نہیں پائے گا, کیونکہ آپ ضد لگا کر بیٹھے. ضد لگا کر نہ خدا کے سامنے بیٹھا کرے. ضدی بچے نہ بن جائیں. ضدی بچہ سمجھتے ہیں, چھوٹا بچہ ضدی بچہ, اسے جتنا مرضی منع کرو وہ کہتا ہے نہیں میں ہی رہنا. ضدی بچے بازار میں بھی ماں کے ساتھ جا کے ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, بازار کے اوپر, بازار میں دکان کے اندر بھی میں ہی رہنا. ضدی بچہ, وہ بھائی بیٹھ کر, تیری ماما تیرا پاپا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ قیمتی تجھے گفٹ لے کے دے. آمین. گاڈ کے ساتھ بھی ایسا کرے, ضد لگا کر نہ بیٹھا کرے, بلکہ یہ کہا کرے خداوند مجھے اپنے رحم کی دولت کے مطابق میرے ساتھ سلوک کر. ہاللیلویہ. پھر آپ کو ملے گا, آپ کی سوچ سے زیادہ ملے گا, کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ان لمٹ خدا کی رحمت ہے. ہاللیلویہ. تو اس کے مطابق مانگے ضدی بچے بن کر, مجھے یہی چاہیے, مجھے یہی چاہیے, میں آئی جوتی لینی ہے, میں آئی سوٹ لینا ہے, مجھے یہی جاب چاہیے, مجھے یہی جگہ چاہیے, مجھے یہی گھر چاہیے, مجھے یہی چیز چاہیے. بھائی ان سے باز آئے, خدا کے ساتھ اس طرح کا رٹا نہ لگائے, ضد نہ لگائے. آپ اس کی رحمت کے مطابق اس سے مانگے, طلبگار ہو, آپ کی سوچ سے زیادہ خدا آپ کو دے گا. ہاللیلویہ. سنیے, تو وہ جانتا تھا, اور
اس نے پھر کہا کہ تو رحیم و کریم ہے اور تو عذاب نازل کرنے سے باز رہے گا. تو خدا کیا کہتا ہے لاسٹ والی ایک ورس کھولیے 11 آیت 4 چیپٹر کی. تو خدا نے اسے ڈیل کرنے سکھانے کا خدا کا طریقہ کار بھی الگ سا ہے. خدا نے ایک بیل لگائی. بیل سمجھتے ہیں کدو دی بیل پنجابی دے وچ کدو دی بیل ویکھی تے جی ایج چڑھ دی ہے دیوار تے درختاں تے چڑھ جاندی ہے ویکھی جے بیل. جی ہاں تو ایک بیل خدا نے کدو دی بیل جنوں پنجابی چاہیے وہ اگائی اور اس کو اس طرح سے چھتری کی طرح بنا دیا. سایہ ہو گیا, نیچے آرام کرتا تھا اور یہ ویٹ کر رہا تھا کہ کدو جو ہے کب یہ نینوا شہر گرے گا, خدا کا عذاب نازل ہوگا, یہ غرق ہوگا, میں دیکھوں گا. تو خدا نے اسے سکھانے کا خدا کا یاد رکھیے سنیے بہتر دیکھیے یہ بھی ایک بہترین بات ہے کہ خدا آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی سمجھ کے مطابق جو ہے آپ کو ڈیل کرنا شروع کرتا ہے. اور جب کوئی چیز آپ کو سکھانا چاہتا ہے تو وہ اسی انداز میں آپ کو پھر ڈیل کرتا ہے اور آپ کو وہاں سے اس کمزوری سے اس خامی سے وہ نکال لیتا ہے. آمین. تو وہ کیسے نکالتا ہے کہ سایہ بنا دیا چھتری بیل کا, تو ایک کیڑا بھی بیچ دیا. ایک دفعہ یا جتنا بھی اس نے وقت گزارا وہ بڑا مزے کا تھا. تو ہوا بھی چلتی تھی, سایہ بھی تھا. کیڑا جب بیچا تو وہ ساری سوکھ گئی. تو جب ساری سوکھ گئی تو پھر وہ اس کا رویہ چیز جو آج کل ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں رویہ جو یونا کا رویہ تھا. بیل سوکھ گئی, اب کیا ہے, اب وہ بیزار ہے, وہ بگاڑ رہا, اب وہ بیزار ہے, نہ خوش ہے. یہ کیا کیا ہے تو بیل بھی تو نے میرے سر پر نہیں رہنے دی. تو خدا نے کہا بتا ذرا یہ بیل کس نے اگائی؟ ایسی سر دسو ادھر دیکھا جی, بتا ذرا دس. خدا ایسے ڈیل کرتا ہے ہماری کم عقلوں کو وہ عقل مند بنانے کے لیے. وہ اس طرح سے پھر ہماری لیاقت کے مطابق ہم سے پھر بات کرتا ہے لیکن ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے. آمین. آمین. تو کیا کرتا ہے خدا کہتا ہے دس ذرا بیل کنے لگائی؟ تو نے لگائی, تو نے پانی دیا نہیں. تو پھر خدا نے اسے احساس کیا جب یہ تو نے نہیں کیا اور یہ تیرے سر سے چھن گئی, ایک بیل اتنا تو بیزار ہے, نہ تو اس کا مالک ہے, نہ تو نے لگایا ہے, نہ تو نے پانی دیا ہے, تو پھر یہاں کون ہے اس شہر میں؟ جی آئے اس آیت کو پڑھیے. اور کیا مجھے لازم نہ تھا لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000. یہ سارے تعداد کا فگر نہیں ہے, یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی آبادی یہ 1,20,000 تھی, یہ نہیں ہے. آگے پڑھیے یہ فگر جو خدا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیے یہ کون سا فگر ہے. 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ فگر بچوں کا ہے, ایسے لوگوں کا ہے جو اچھائی اور برائی میں امتیاز نہیں کر سکتے. باقی اس شہر کی تعداد کا کوئی فگر یہاں موجود نہیں ہے. یہ 1,20,000 کا جو فگر آیا ہے یہ ایسے لوگ ہیں یعنی چھوٹے بچے یا ایسی ایج والے بچے ہیں جو امتیاز نہیں کر سکتے اور اس شہر میں رہتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے اور بے شمار مویشی ہے, مویشی بھی ہے. تو جانور, تو خدا نے کیا کیا؟ خدا صرف بدکار ہی کو نہیں دیکھتا, خدا ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو اچھائی اور برائی میں امتیاز نہیں کر سکتے. خدا ان کو بھی دیکھتا ہے جو انسان تو نہیں ہے حیوان, لیکن اس کا وہ خالق ہے, ان کا اس نے ان کو خلق کیا ہے. تو وہ ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عام فضل میں ان کو معاف کر دیتا ہے, فیصلہ بدل دیتا ہے اور اس ملک کو بحال کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. یہ اس کا کیا ہے؟ عام فضل ہے, سب کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے. عام فضل, عام فضل سب کے لیے ہے.
اس میں اولاد بھی خدا دے گا۔ اگر آپ کبھی بھی عبادت نہ کریں، اگر آپ کبھی بھی چرچ نہ آئے، آپ کو صحت بھی دے گا۔ آپ بدکار کے گھر میں بھی بچے دیکھیں گے، آپ بدکار کے بدن میں صحت بھی دیکھیں گے، آپ بدکار کے گھر میں دنیا کی چیزیں بھی دیکھیں گے۔ سو اس سے جو ہے اپنی ترقی یا اپنی بلیسنگ کا کبھی ناپتول نہ کیا کریں، اپنی ججمنٹ نہ کیا کرے۔ آپ کو جو مسیح میں فضل پہنچا ہے وہ عام سے کہیں آگے ہے، اور وہ خدا کا خاص فضل ہے۔ ہاللیلویہ۔ اے شوردار جو ایمان سے حاصل ہوتا ہے اور جو ہمیں نجات تک لے کر جاتا ہے، جو ہمیں صلیب تک لے کر جاتا ہے، یہ خاص فضل ہے اور ایمان لانے سے ہی فائدہ دیتا ہے۔ یہ اس کے کراس کے کام کا نتیجہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا لاسٹ میں 2-3 منٹ میں اور نہیں لمبا کروں گا کیونکہ میں نے اس طرف ہی کافی ٹائم لگا دیا۔ سنیے گا، عام فضل خاص فضل کس کے وسیلے ہے؟ مسیح یسوع کے وسیلے ہے۔ تو فضل پہلے سے ہے، یہ خدا کا وہ رویہ وقت کے ساتھ نہیں، کوئی شفٹ کوئی خوبی بھی خدا کی وقت کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی۔ وہ کامل خدا ہے اور اس کی صفات، اس کی خوبیاں بھی ویسی ہی کامل ہے۔ آمین۔ وہ نہ کم ہوتی ہے۔ جب یاد رکھیے آپ کہتے ہیں خدا کو جلال ملے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جلال دے رہے ہیں، وہ ویسا نہیں ہے۔ یہ آپ کی ورشپ کے وسیلے بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اونچا کر رہے ہیں کہ آپ کے کام سے، آپ کی ورشپ سے وہ اپنے جلال میں، وہ اپنی حالت میں قابل ہے، نہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے نہ اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی پاکیزگی میں کم ہے، اس کی پاکیزگی حالات سے متاثر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، وہ بدکاروں میں بھی چلا جائے اس کی پاکیزگی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی پاکیزگی ہے، آپ محدود ہیں، آپ انسان ہیں، آپ بری صحبت میں جائیں گے، آپ متاثر ہو جائیں گے، آپ بہک جائیں گے، آپ کے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ خدا اپنی ہر خوبی میں، ہر صفت میں کامل خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب کہا جاتا ہے جلال، تو یہ نہیں کہ ہم اس کے جلال کو بڑھا رہے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے اونچا، وہ اپنی حالت میں اونچا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے کاموں سے، اپنی ورشپ سے ہم اس کو اونچا کریں۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا اپنی ہر صفت میں کامل ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ سو اس لیے سنیے گا، مسیح ہی کے وسیلے یہ خاص فضل کیوں؟ تجسم کے بغیر بھی یہ فضل پہنچ سکتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ میں شارٹ میں بات کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ سنیے بڑی خاص بات، جیسے میں نے کہا کہ اس کی ہر صفت کیا ہے؟ قابل ہے۔ تو سنو، جیسے یونا کہتا ہے کہ میں جانتا تھا تو رحیم ہے، تو ویسے ہی یہ بھی جان لیجئے کہ وہ عادل بھی ہے۔ ہاں جی، وہ کیا ہے؟ عادل بھی ہے۔ وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا، وہ گناہ کا حساب کرتا ہے، وہ عدالت کرتا ہے، وہ راستی سے وہ طرفداری نہیں کسی کی کرتا۔ اب اس بات کو سمجھیے مختصر الفاظ میں، کبھی ڈیٹیل میں پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ یسوع ہی وہ ہستی ہے، یسوع ہی وہ ہستی ہے جس کے وسیلے وہ اپنے عدل کو پورا کر سکتا ہے۔ آئے زوردار عدل کیا ہے؟ عدل کیا کہتا ہے اس کا؟ سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ بزرگ کہتا ہے، یسایہ کے وسیلے لکھا ہے کہ اگر رب الافواج ہمارا کچھ حصہ بقیہ باقی نہ رکھتا تو ہم کیا ہوتے؟ سدوم اور عمورہ کی مانند پوری طرح سے مٹ جاتے۔ تو یہ خدا نے کیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو کیا ہوا؟ بیٹے کے وسیلے فضل کیوں؟ یسوع مسیح کا آنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ بیٹا ہی اپنی قربانی سے، اپنے لہو سے پاپ کو مطمئن کر سکتا ہے۔ سنیے، اگر وہ رحم کر دیتا اور عدل والا حصہ ویسا ہی رہتا تو اس کی خدائی پر حرف اٹھنا تھا، وہ طرفدار ہو جانا تھا، وہ عادل نہیں رہنا تھا۔ اب خدا عادل بھی رہے گا اور وہ عادل ہے۔ اگر کوئی نظریہ یہ رکھتا ہے کہ خدا نے بے انصافی کی ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ خدا اپنی ذات میں عادل ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی یا ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بیٹے میں کیا ہوا؟ بیٹے میں ہی خدا کا عدل پورا ہوا
اور اس لیے جب عدل پورا ہوا فضل بھی پہلے سے ہی ہے، تو عدل پورا ہوگا تو فضل کا چشمہ بہنا شروع ہوگا۔ آمین۔ ہاللیلویہ، آئے زوردار۔ تو صلیب میں پھر کہتا ہوں، کراس کو پہچانو، صرف گلیاں سے نہیں پانی، راشد صرف کچھ لوگ دے لمبی جی چین بھی پاتے، میں یہ نہیں کہہ رہا پہننا غلط ہے، لیکن ہے بھی فیشن دے طور پہ، سٹائل دے طور پہ ہے۔ کچھ لوگا گھر چ تصویراں دے بھی ٹنگیاں ہوندیاں نے، کلّاں دے ٹنگیاں ہوندیاں۔ اچھا ان لوگوں کی زندگی دیکھ لیجیے گا، یہ ججمنٹ کیجیے آپ کتنا غلط انداز میں خدا کو جو ہے ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، نظریہ بنایا ہوتا ہے کہ کراسا دے گھر دے وچ کوئی جگہ کافی نہیں، کراس ہوتے ٹنگی ہے، کراس بائبل تے ٹنگی ہے، بچیاں دے گلیاں چ پائیے۔ اچھا پان والا گلے بچہ تو آپ کے ایمان پر انسان کرے گا، تو پان والا جڑا ہے انہوں پتہ ہے کہ کراس نے سارا کام ہو جانے دے گلے چ پا لیا۔ آپ دور دور تک کراس خود کو نیڑے نہیں آیا، مسیح کی صلیب کے پاس ہی نہیں آیا، نہ ماں آئی ہے نہ باپ آیا ہے، بچے دے گلے چ کراس پا دیتی ہے۔ بھائی یاد رکھو، بچوں کی برکت ماں باپ پر انسان کرتی ہے، ان کے ایمان پر انسان کرتی ہے۔ ہاللیلویہ، وہ اپنی حالت میں ایسے نہیں ہوتے کہ وہ برکت خدا سے براہ راست حاصل کر سکے۔ سو اس لیے سنیے، کراس اس کو پہچان لیجئے، مسیح کی صلیب کو پہچان لیجئے۔ یہ صرف محض پہننے کے لیے نہیں ہے، اور آج تو دنیا کے اندر لوگوں نے یہاں پہ ٹیٹو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹیٹو کہتے ہیں، ٹیٹو، یہ یہاں کی آوازوں سے بنوائی کراس کے، اور پھر کچھ لوگوں نے ایسے شوق بازی میں دور دور تک کاموں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جو مسیح کی کراس کو پہچانتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے مر جاتا ہے، خواہشوں کے اعتبار سے مر جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، تو اس لیے یاد رکھیے، محض یہ کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنی زندگیاں تبدیل کیجیے۔ مسیح کی کراس عدل کو بھی پیش کرے گی، یسوع صلیب پر ہے، جان دے رہا ہے، تو سمجھ لیجیے گا کہ باپ عدل کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ بیٹے کی موت باپ کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے، اور وہ کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کنہوں نے کیے ہیں؟ ہم نے، لیکن ہم پر وہ کیا کرے گا؟ فضل۔ تو فضل کیسے کرے گا؟ اگر ہمارا انصاف کرے تو ایک بھی نہ بچے، تو ہمیں بچانا بھی ہے اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کرنا ہے، عدل بھی پورا کرنا ہے۔ تو عدل کے لیے کون ہے جی؟ بیٹا۔ بار کس نے کھائی؟ صلیب کس نے اٹھائی؟ موت کا پیالہ کس نے پیا؟ کانٹوں کا تاج کس نے سر پر پہنا؟ جان کس نے صلیب پر دی ہے؟ بیٹے نے دی ہے، اور بیٹے نے باپ کو مطمئن کر دیا ہے، اس کی اس صفت کو پورا کر دیا ہے، مطمئن کر دیا ہے، عدل کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اور جو وہ لے کر آیا، جو باپ میں پہلے سے ہے، فضل، خاص فضل۔ اب عدل پورا ہو گیا ہے، عدل خاموش ہے، فضل کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ فضل سے نجات۔ اب کیا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے گلی میں کوئی ایسا پھیری والا آئے اور اس کے ٹوکرے میں کھانے والی چیزیں ہوں اور وہ اعلان کرے کیا؟ سیب مفت لو، کیلے مفت لو، بالکل مفت لو، فلانی چیز مفت لو۔ آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ ستے پہ مارو ہوئے، اٹھو مرو، بنڈی دی چیز سے اسی تکے مار بالا نکاڑا، اچھا تیرے پلیٹ لے لاتی تھے، اچھا تو بھی ہوتا ٹکیے لائے گا، بنڈی دی چیز۔ تو اگر یہ آواز آئے تھے ایسا دے دل کرے خوشحال مار دی پیسے کے جو اسی مار لیے، نہ لت دی پرواہ نہ ماں دی پرواہ۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ان چیزوں سے زیادہ جس نے ان کو وجود دیا، ان چیزوں سے ہم کتنا بھاگتے ہیں ان کے لیے مفت۔ اے دیکھو بات سنو، 10,500 روپیہ مریم نواز دیتی ہے، ایتھے بیٹھا ہے 10,500 روپیہ بیٹھا گئی تھے، ایتھے کوئی نہیں، اور بے نصیب کی وہ بھی چل رہی ہے۔ آپ یقین جانیے، لوگ نہ آؤ نہ تاؤ، دھکے کھانے پڑے، کچھ بھی کھانا پڑے، کوئی پرابلم نہیں کیے
10,500 उधर हो गया, 12-13,000 उधर हो गया। ये अंदर का बिगड़ा हुआ इंसान। अच्छा जिन्हों ने नहीं ना पढ़े उन्होंने घर भी लड़ाई पई ले इनू आखिया सी साडा भी बनवा दे, चलो असी कोई चीज ही नहीं लेंदे है। उन्होंने घर च लड़ाई पई ने साडे इन्हां अग मारी छड़िया बंदियां दे, ध्यान ही नहीं कीता ते कुछ करे जी ए मेरे ते है ही निकम्मे ने, ये ते सुते पे ने कोनो दुनिया वेखो 10,500 दा कार्ड बनवा लिया, ए सुते ही रह गए ने। ये है ही इंज नहीं, ये अंदर का बिगाड़ है, सारा अंदर का बिगाड़ है जो इस तरह से देखता है और भागता है। फिर ये है हम भागते हैं, सारा दिन धूप में रहेंगे। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ देखिए इन सबसे कीमती बल्कि इनको वजूद देने वाला खुद मौजूद है। और आवाज क्या है? बेटे को ले लो। वाह जी वाह, काश ऐसी आवाजें गली खुदा की खातिर नहीं करते हैं, मुरादी करते थे, वो शबरी ही ये है। क्या करते थे? बेटे को ले लो और बिल्कुल मुफ्त ले लो, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और बेटा कौन है? खुदा का इकलौता बेटा है, वारिस खुद आया है, ले लो बिल्कुल मुफ्त ले लो, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ईमान से ले लो, मुफ्त ले लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कोई नहीं निकल रहा। क्या है? कोई नहीं। यशायाह ने कहा हमारे पैगाम पर किसने ईमान रखा? कौन ईमान लाया? कोई नहीं। बाप कहता है, सुनो, बाप कहता है जाओ, दावत तैयार है, ज़ियाफत तैयार है, बड़ी जगह है, जाओ, गली के कोनों में जाओ, नुकरों में जाओ, बाजारों पर जाओ, मोड़ों पर जाओ, लुंजों को देखो, लंगड़ों को देखो, निकम्मों को देखो, बेरोजगारों को देखो, बेयारों मददगारों को देखो, और जो भी दिखे उसे कहो कि बादशाह ने ज़ियाफत की है, आओ शामिल हो जाओ। यही दावत है, यही खुशखबरी का पैगाम है। कोई इम्तियाज नहीं है, कोई रंग और नस्ल का इम्तियाज नहीं है, सबके लिए है, आलमगीर है। और आवाज ये है, बेटे को ले लो, बारिश खुद आया है। लेकिन आगे क्या है? कोई कह रहा है मैं 2 जोड़े बैग आता थे, कोई कह रहा है मेरी तो शादी जे नवी नवी शादी, कोई पहना दिया ने मेरे दे कपड़े धोने वाले जे, कोई आंदे ने मेरा काम करने वाला जे, कोई आंदे ने मैं हला मकान बनाने दे आवा, कोई आंदे ने कि मैं दे पैसे इकट्ठे कर दे आवा। ये रवैया है। आओ अपने सरों को झुकाओ, मुफ्त है बेटा, कीमती वारिस खुद आया है, आप निकल ही नहीं रहे। आओ अपने सरों को झुकाओ। आज अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर करना,